محترم تلاش منزل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طبیعت کئی دنوں سے ناساز ہے، اسی وجہ سے آواز بھی بدلی ہوئی لگ رہی ہوگی۔ میں ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہو سکا ہوں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری صحت و عافیت کے لیے دعا فرما دیں۔ طبیعت ناساز ہونے کے باوجود ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ موضوع ہے معاشرے کی روحانی اقدار اور عورت۔ آپ سے احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ میرے ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب فرمانے کی زحمت گوارا فرمائیں اور میرا دل کھول کر سپورٹ کریں، مہربانی ہوگی۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ معاشرے کی روحانی اقدار اور عورت۔ دنیا میں نظام عالم اور انسانی فطرت اور خود عورتوں کی مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ مردوں کو عورتوں کی نگرانی اور کفالت کا نہ صرف حق دیا جائے بلکہ ان پر لازم کیا جائے۔ اسی تقاضے کا حق تعالی شانہ نے الرجال قوامون علی النساء کے الفاظ سے فرمایا ہے۔ اس سے حاکمیت مطلق کا جواز نکالنا تحریف کے مترادف ہوگا۔ کسی حالت میں بھی اس سے سب مردوں کا سب عورتوں سے افضل ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ فضیلت عند اللہ کا تمام تر مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ وہاں درجات کی ترقی اور تنزل ایمان اور عمل کی درجات کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے امور آخرت میں یہ ضروری نہیں کہ مردوں ہی کا درجہ عورتوں سے بلند رہے۔ بعض عورتیں اپنی طاعت و عبادت کے ذریعے بہت سے مردوں پر فائق ہو جائیں گی، ان کا درجہ بہت سے مردوں سے بڑھ جائے گا۔ قرآن کریم میں احکام شرعیہ اور اعمال کی جزا اور سزا اور ثواب و عذاب کے بیان میں اگرچہ حسب تصریح عورتیں اور مرد برابر ہیں، اور جن احکام میں کچھ فرق ہے ان کو مستقل طور پر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات الی آخر الآیہ کے ذریعے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا مستقل ذکر کر کے واضح کر دیا گیا کہ اطاعت و عبادت اور اس کی وجہ سے حق تعالی شانہ کے قرب و رضا اور درجات جنت میں عورتوں کا درجہ مردوں سے کچھ کم نہیں۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ یہی مضمون اور بھی وضاحت سے اس طرح مذکور ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو مرد یا عورت نیک عمل کریں اور وہ مومن بھی ہوں تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ معاشرہ اسی وقت صحت مند رہ سکتا ہے جبکہ مادی اقدار اور روحانی اقدار دونوں ہی آلودگی سے پاک ہوں اور دونوں میں عورتوں کا کردار بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ مگر ایسا جب ہی ممکن ہے کہ عورت دین مبین کی ہر اساس سے واقف ہو۔ آج کے ہمارے معاشرے میں عورت کی یہ دینی حیثیت بالکل مفلوج کر دی گئی ہے، اور جب تک اس کا تریاق دریافت نہ ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت تریاق تو معلوم ہے، لیکن اس کے حصول اور استعمال میں جو رکاوٹیں ہیں اور جو دیواریں حائل ہو گئی ہیں ان کا گرانا ضروری ہے۔ عورت صنف نازک ہونے کے ناطے سے جتنی صفات محمودہ کی حامل ہے اتنے ہی اس کے کردار کے تاریک اور بھیانک پہلو بھی ہے۔ وہ اگر برائی کی طرف مائل ہو جائے تو انبیاء کے بجائے شیطان کی خالہ ہو جائے گی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سیدھا سادہ جواب یہی ہے کہ یہ تمام کچھ معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے، اور مسلمان خواتین اپنے حقوق و فرائض سے ناآشنا ہوتی ہے۔ اسلام کے اقدار اعلیٰ سے لاعلمی اور بیگانگی کے نتیجے میں معاشرتی انحطاط کی ہی بدولت عورت زندگی کا بھیانک روپ دھارنے پر مجبور ہوتی ہے، کیونکہ معاشرہ کا ہر فرد عورت کو ماں سوائے چند مخصوص محرم رشتوں کے پسند اور ناپسند کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عورت جب اپنے آپ کو معاشرہ کی بے اعتنائیوں اور ناانصافیوں کے شکار پاتی ہے تو اس میں احساس محرومی پیدا ہو جاتا ہے اور ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے جس کا ایک انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کا کوئی اپنا قصور نہیں ہے، قصور ان کا ہے جن کو یہ امانت سونپی گئی ہے، جن کو اس کا نگراں اور کفیل بنایا گیا ہے، جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور کے بعد سے ہی اس امانت میں خیانت شروع کر دی جو ان کو سونپی گئی تھی۔ اس طرح پھر سے عورت کو اسی قعر مذلت میں ڈھکیل دیا جس میں وہ اسلام سے پہلے تھی۔ عورت ایک مقدس ہستی ہے کہ جس کی معاشرہ میں اہمیت کو نہ صرف علماء دین نے بلکہ خود قرآن نے تسلیم کیا ہے۔ اگرچہ یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ دنیا میں ہر طرف جو دلکشی نظر آتی ہے اس میں مختلف رنگ بھرنے والی عورت ہی کی ذات ہے، کیونکہ معاشرہ کے تمام تر اچھائیوں اور برائیوں کا انحصار عورتوں ہی کے اوپر ہے۔ اگر عورت پاک دامن اور صالح متقی اور پرہیزگار اور باعصمت ہوگی
تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں برائیاں پیدا ہوں۔ عقائد عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دنیا اور دنیا کی تمام نعمتیں اچھی اور خوبصورت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خوبصورت متقی اور پرہیزگار عورت کی ذات ہے۔ بخاری۔ علامہ اقبال نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشتخاک اس کی، کہ یہ شرف ہے اسی درج کا در مکموں۔ چنانچہ ان تمام باتوں کے پیش نظر عورت کے وجود سے کائنات میں رنگ اسی وقت تک جگمگاتے رہیں گے جب تک کہ معاشرے میں اس کو صحیح مقام حاصل ہے، اس کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے جائز حقوق کی پاسداری کے لیے علمی اقدام کیے جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک خواہ ترقی یافتہ ہو یا ترقی پذیر اسی وقت تک قائم رہ سکتا ہے جب تک عورت کا وجود اس کائنات میں باقی ہے۔ معاشرے کی فلاح عورت کی فلاح میں ہے اور معاشرے کا کردار عورت کے کردار سے فلاح پاتا ہے۔ محترم تلاش منزل کے ناظرین، یہی چند باتیں موضوع سے متعلق تھیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی تھیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب فرمائیں۔